السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستانی قوم کے اندر کے لیڈروں کے قائدین کے اذہان کے اندر ابھی تک مروبیت، مغلوبیت اور غلام ہونے کا تصور جو ہے وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ جاری ساری ہے۔ آپ نے ایک خوبصورت تصویر دیکھی جس میں ہمارے امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملکہ برطانیہ کی سالگرہ مناتے ہوئے ہائی کمشنر پہنچتے ہیں برطانیہ کے، اور وہاں ہائی کمشنر کو اپنے ہاتھ مبارک سے وہ کیک کھلا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اذہان کے اندر ابھی تک مغربی کلچر کا، برطانیہ کا غلبہ اور استعلا موجود ہے، اور چونکہ ہمارے سارے مفادات برطانیہ، ہماری حکمران جماعت کے قائد کے اور اس کے برادر اکبر کے سارے مفادات برطانیہ سے وابستہ ہیں، ان کی اولادیں وہاں موجود ہیں، ان کے کاروبار وہاں موجود ہیں، انہیں مشکل حالات میں پناہ وہاں ملتی ہے، تو لہٰذا پاکستانی حکمرانوں کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ وہ برطانوی آقاؤں کو راضی رکھیں، اور ان آقاؤں کو راضی رکھنے کے لیے برطانیہ کے سفارت خانے میں شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم پاکستان جو قد کاٹ کی بات ہے، ایک وقار ہے، ایک متانت ہے، ایک خودداری ہوتی ہے، ایک ملکوں کا وقار ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے جا کر ہائی کمشنر کے منہ میں کیک کا پیس ڈال رہے ہیں۔ یعنی اب ہماری ذہنیت یہ اندازہ لگا لیں، کہیں پاکستان کے سابق صدور اور وزرائے اعظم بین الاقوامی دوروں پر اپنے قد کاٹ کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو امریکی صدر بھی بعض اوقات ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آتے ہیں، تو پاکستان کے حکمرانوں کو لوگ یہ توقع نہیں رکھتے، لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران ہماری خودداری کا لحاظ رکھیں، ہمارا جو انا ہے، ہماری جو خود پسندی ہے، اس کے بارے میں بھی دنیا بھر میں بتائیں کہ ہمارے حکمران کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، فروخت ہونے والے نہیں، اپنی انا کو، اپنی خودداری کو، علامہ اقبال نے جو کہا کہ اپنی خودی کو برقرار رکھیں، تو ہمارے حکمران اگر اپنی خودی کو برقرار نہیں رکھتے، غلامی کی زنجیریں اور غلامی کا طوق پہننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستانی قوم کے لیے اجتماعی طور پر یہ توہین ہے۔ اور اس پر آگے بات یہ ہے کہ ISPR نے یہ کہا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں مسلح افواج کے بارے میں، وہ ناپسندیدہ ہیں، ہم قانونی طور پر اس کا ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ چودھری غلام حسین صاحب نے جناب شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کو بلوایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لنچ دیے گئے، چائے پہ بلوایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر کسی نے مجھے بلوایا تھا، وہاں اس میٹنگ کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے جو موجودہ وزیر خانہ ہے، مجھے بلوایا گیا تھا، باقر رضا کو بلوایا گیا تھا، یہ لوگ ہم موجود تھے، اور وہاں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم مل جل کر، کیونکہ یہ اجتماعی معاملہ ہے، تو ہم مل جل کر IMF کے پاس جا کر پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یا پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر شوکت ترین نے یہ بات کہی کہ چونکہ ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے، ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے، تو میں موجودہ حکومت کی جو امپورٹڈ حکومت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت مدد کر سکتی ہوں کہ اگر ہمیں نہ نکالے جاتے تو یقینی بات ہے جو موجودہ بدترین حالات ہیں معاشی وہ نہ ہوتے، لہٰذا میرا ایکسٹینشن ہے پاکستان کی مدد اور معاونت کے لیے تیار ہوں۔ اگر موجودہ حکومت کی بجائے یہ جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی حکومت کی بجائے اگر آپ عبوری سیٹ اپ قائم کرتے ہیں تو پھر میں اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ISPR نے یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ بہرحال یہ جو شوکت ترین کا معاملہ تھا، انہوں نے بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ میں اس حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ہمیں یہ نکال کر حکومت لی گئی ہے، جو سازشی لوگ ہیں اس کا خود سنبھالیں، اگر عبوری سیٹ اپ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہم IMF سے بھی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احساس کیش پروگرام تھا پاکستان کا، دنیا بھر کے 4 پروگراموں میں اس کو اولویت دی گئی، اور 4 پروگرام میں جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہے، غربت مٹانے کے لیے ہے، افلاس کو ختم کرنے کے لیے ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ہے، بے روزگاروں کو روزگار دلانے کے جو 4 دنیا بھر کے پروگرام، ان میں ایک میں احساس کیش پروگرام کو شامل کر لیا گیا۔ یہ پاکستان کی خوش بختی ہے۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اپنا سر پھوڑنا چاہتی ہے، وہ مصائب اور مشکلات کا انہیں احساس نہیں تھا، انہیں صرف حکومت کرنے کا ایک جوش اور جذبہ موجود تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہت مدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کرسی ہے جو وزارت عظمیٰ ہے کب خالی ہو، کب اس میں برجمہ ہوں، اب وہ برجمہ ہو گئے ہیں، اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی اتحادی بھی پریشان ہے کہ اگر پٹرول کو اتنا مہنگا کرنا تھا اور چینی کو اتنا مہنگا کرنا اور ضروریات اشیاء خرد و نوش کی
قیمتوں کو بلندیوں پر لے جانا، تو ہمیں اعتماد میں کیوں لیا گیا؟ یعنی وہ باتیں جو حکومت میں آنے کے مثبت پہلو تھے وہ اظہار کیا گیا، جو اس کے آنے کے منفی پہلو تھے، جس طرح موجودہ حکومت نے ہماری معیشت کا، سیاست کا، سماج کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کے اندر اس کا تصور موجود نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، لیکن بہرحال یہ ہمیں یہ بات بھی قابل قبول رکھنی چاہیے کہ پاکستان پر مشکلات طاری و جاری ساری ہیں۔ اور ایک بات جس کو انہوں نے 4 مزید معاونین خصوصی رکھے ہیں، بعض وزیر اعظم پاکستان، ان کی مرضی ہے، لیکن بہت سے مستحق افراد کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ شیخ رشید نے کسی انٹرویو میں کہا کہ ہمیں 4 ماہ پہلے پتہ، وزیر اعظم نے بھی اس کا اظہار کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت ہٹانے کے لیے کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں۔ وہ اپنی جگہ درست بات ہے۔ اگر آپ ویژنری ہیں، آپ کے پاس آئی بی کی اور آئی ایس سی کی رپورٹیں ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ وہ جو عمران خان کا ایلیگیشن ہے، یہ عمران خان الزام عائد کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو خارجی اور داخلی سازشوں کے نتیجے میں ختم کیا گیا ہے، تو وہ اس کو خود بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسوسیشن ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنی مراد وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو، وزراء کو، چیف سیکرٹری کو، ملٹری بیوروکریسی کو، سول بیوروکریسی کو مراد ملتی ہیں اضافی تنخواہوں کے علاوہ، وہ ایک دم ختم کر دی جائے، تاکہ پاکستان میں یہ اگر اسکول ٹیچر اس 17ویں سیکل کا یا 18ویں سیکل کا ہے، وہ اپنے سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر پڑھانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر چھوٹی سواریوں پر اپنے دفاتر میں کیوں نہ، ان کے پاس کیوں 4500 سی سی کی بڑی گاڑی ہیں، 7 پروٹوکول گاڑی ہوتی ہے، ان کے سارے پروٹوکول ختم کر دیے جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ تنخواہ پر گزارا کریں۔ جہاں ہمارا مزدور 10-15 ہزار پر گزارا کرتا ہے، تو وہاں جو صدر مملکت ہے یا ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ کیوں نہیں گزارا کر سکتے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن نے یہ بہت اچھی خبر دی ہے۔ باقی جو ہماری عدلیہ کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومت کو نکالنے کے لیے سازش تھی، ان کو برقرار رکھنے کے لیے سازش ہے، اور عمران خان کو نہ آنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی اس میں کردار ادا کر رہا ہے، ووٹوں کو، نوجوانوں کے ووٹوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے، غلط جگہ پر اندراج کیے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر کوئی اعتبار اور اعتماد نہیں ہے، یہ الیکشن ایسا کروانا چاہتے ہیں جس سے تحریک انصاف ہارے گی اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جیتیں گی۔ اور یہ بات سننے والی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ تعمیراتی کاموں میں 3.1% اضافہ ہوا تھا، اور پھر بجلی اور گیس کے اندر 8% اضافہ ہوا تھا، جو پرچون کاروبار ہے اس میں 10% اضافہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن اطلاع 12% ہوا تھا، صحت میں 2.3% ہوا تھا، تعلیم میں 8.7، یعنی تعلیم اور صحت سے حکومتوں کی حیثیت جانی جاتی ہے، یعنی تعلیم کے اندر بھی 8.7 اضافہ ہوا اور صحت کے اندر بھی 2.3 اضافہ ہوا۔ اور آخری سال میں جو سرمایہ کاری تھی اس میں 49% گروتھ ریٹ ہوئی ہے، اور ڈالر جو ہے اب موجودہ حالات میں اب 207 کا بھی نہیں ملتا۔ یہ کیسی عظیم الشان حکومت آئی ہے؟ یہ بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے فضل الرحمان بھی اور سرداری بھی اور شہباز شریف کی، یہ حکومت نے پٹھا بٹھا دیا ہے، اب ان سے ڈالر نہیں کنٹرول ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، مہنگائی کیوں نہ؟ جب تک کوئی حکومت ڈالر کو کنٹرول نہیں کرتی اس وقت تک روپے کی قدر میں اضافہ نہیں کرتی، مہنگائی کا جن آنا ہی آنا ہے۔ اس کے لیے اور اسٹاک ایکسچینج بھی بہت سوچنا کرتا ہے، بری کارکردگی کا مظاہرہ کر۔ اور پٹرول کی قیمت آپ کو یاد ہے 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھائی ہے، بجلی کی قیمت 8 روپے فی یونٹ بڑھائی ہے، اور پھر مزید پٹرول پر یہ اور ٹیکس لگانے لگے ہیں جو 265 تک پٹرول پہنچے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے میں کتنا اضافہ ہوگا، ذمہ داروں کو یہ ہل چلانے اور کھیت یعنی ٹریکٹر چلانے میں کتنا اضافہ، ٹیوب ویل چلانے میں کتنا اضافہ، مزید بجلی مہنگی ہوگی۔ تو اس حوالے سے اب 14 گھنٹے جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے کیا اعلان کیا تھا کہ عمران خان نے 21 وہ جو ہمارے تھرمل پاور بند کیے ہوئے ہیں اب وہ چلائیں نا، اب 14 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے، ہر گاؤں میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے، شہروں میں اندر بھی 4 سے لے کر 10 گھنٹے تک بجلی فراہم نہیں ہو رہی۔ تو اب ان کو چاہیے کہ وہ جو 21 پلانٹ چلائے ہیں اسے بجلی پیدا پورا کریں، لیکن ان کا نقطہ نظر ہے کہ جتنی کم سے کم ہم بجلی چلائیں گے، بجلی فراہم کریں، اتنی ہماری یہ بچتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستانی قوم کا، ان کو کوئی حال نہیں ہے۔ عمران خان نے پھر ایک دفعہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں
وکلا کے تعاون سے، سپریم کورٹ کے تعاون سے، اگر ہمیں سپریم کورٹ ہمیں آزادانہ لانگ مارچ کی اجازت نہیں دیتی تو پھر ہم اپنے طریقے سے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے. وہ ہڑتال بھی، پہیا جام ہڑتال بھی ہو سکتی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہو سکتی ہے. عمران خان آرام سے بیٹھنے والا نہیں، اس نے کارکنوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھیں، ہمیشہ ہوشیار رہیں، تیار رہیں، اور لانگ مارچ کے لیے، پہیا جام ہڑتال کے لیے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لیے اپنے آپ کو چوکس رکھیں. کارکنوں سے رابطہ کریں، قیادت اور کارکنوں کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کریں، لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دیں. جس طرح پہلے کارکنوں نے بہادری، جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا، آئندہ ہمارے کارکن زیادہ بہادری، دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کریں گے. وآخر دعوانا